ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم. محترم دوستو، گزشتہ جمعہ کو جو بات چل رہی تھی وہ ادھوری تھی. یہاں تک سمجھایا تھا کہ حج میں اصل عرفہ کی حاضری ہے اور عرفہ کا جو میدان ہے، حاضری جو ہے، وہ اصل میں اللہ کے دربار کی حاضری ہے. یہ اگر کسی کو مل جائے حاجی ہو گیا. حج کے سارے ارکان ادا کیے ہیں لیکن عرفہ کا میدان اس میں حاضری نصیب نہیں ہوئی. تو حج مکمل نہیں سمجھا جائے گا. اس لیے دربار الہی کی حاضری ضروری ہے. اب دربار الہی کی جب حاضری ہو گئی تو اب کیا حکم ہے؟ تو دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ جب اللہ تک وصول ہو گیا، عرفہ میں پہنچنا گویا اللہ تک پہنچنا. جب اللہ تک پہنچ گئے ہم، اب اللہ کو تحفہ پیش کرو. کون سا تحفہ؟ وہی تحفہ مقبول ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہو انسان. اور انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز اور محبوب چیز اپنی جان ہے. تو اصل تو یہ ہے اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد آدمی اپنی جان پیش کر دے گا، قربان کر دے گا. اور بعض ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے عرفہ کی حاضری کے بعد کوئی دنیا کا مال نہیں تھا ان کے پاس، فقیر تھے، قربانی پیش کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے،
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ ہمارے پاس تو ہماری جان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ہماری جان قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا کہ وفات ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے پتا چلا اصل تو اپنی جان ہے، اپنی جان پیش کرو۔ محبوب چیز سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے آدمی مال بھی خرچ کر دیتا ہے، سب کچھ خرچ کر دیتا ہے اپنی جان بچانے کے خاطر۔ اس سے پتا چلا انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب چیز ہے اپنی جان ہے۔ اور کلام مجید میں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ایسی چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، تو اصل تو یہ تھا اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ہر آدمی اپنی جان پیش کر دیتا، لیکن اللہ کا احسان ہے، واقعیت اللہ کی ذات پر قربان ہونے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی جان کے بجائے دوسری چیز مانگی۔ کیوں معلوم؟ اگر ہر آدمی اپنی جان دے دیتا تو دنیا کا بقا کیسے رہتا؟ دنیا ختم ہو جاتی، کب سے فنا ہو جاتی ہے، اور دنیا کا وجود انسانوں کی بنا پر ہے۔ اگر انسان ہے تو دنیا ہے، جانوروں کی بنا پر نہیں ہے دنیا۔ اور یہ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر، اس کی بنا پر دنیا کا وجود نہیں ہے، انسانوں کے خاطر ساری دنیا کا وجود ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، بکریاں ہو، گائے ہو، بھینس ہو، سب کا وجود انسان کی بنا پر ہے۔ اگر انسان دنیا میں نہ رہے تو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اگر عرفہ کے میدان کے بعد اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ ہر آدمی اپنی جان پیش کر دے تو پھر دنیا میں انسان کا وجود باقی نہ رہتا۔ جب انسان نہ رہتے تو دنیا بھی فنا ہو جاتی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، اللہ کی ذات پر قربان ہونے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم اپنی جان کے بدلے میں جانور پیش کر دو۔ اگر تم نے جانور پیش کر دیا تو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اپنی جان پیش کرنے کا ملے گا۔ بات سمجھی میری؟ علمی بات میں نے سمجھا ہے، سطحی بات نہیں ہے، سرسری بات نہیں ہے، خوش ہونے کا موقع ہے کہ اللہ کتنا نوازتا ہے۔ اللہ ذرہ نواز ہے۔ ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ تو ذرہ نواز ہے، ہم سے ایک ذرہ برابر لیتا ہے اور ہمیں نواز دیتا ہے، پوری جنت دے دیتا ہے۔ ہم نے کیا قربان کیا؟ ایک جانور قربان کیا 10,000 کا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس جانور کو قبول فرما کر اللہ بھی حاضر ہو گیا اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی، جو جنت اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا مل کر جنت کے ایک اسکوائر فٹ کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ وہ جنت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے بدلے میں۔ کتنا ذرہ نواز ہے اللہ، اس کو بولتے ہیں ذرہ نواز۔ ذرہ دیا ہم سے معمولی اور ہمیں نواز دیا، ہمیں مالا مال فرما دیا۔ ہماری نماز کیا، ہماری تلاوت کیا، معمولی، لیکن اللہ قبول فرما دیتا ہے، اسی پر نواز دیتا ہے، اللہ اسی پر مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ اسی پر ہمیں دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ذات ذرہ نواز۔
تو کیا حکم دیا اللہ نے؟ اصل تو یہ تھا ہر آدمی اپنی جان پیش کرتا، قربان ہو جاتا ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں، عرفات کے میدان میں۔ اللہ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ قربان اللہ کے لیے سب کچھ۔ لیکن اللہ نے فرمایا اپنی جان کے بدلے میں جانور پیش کرو۔ اسی بنا پر عرفہ کے بعد سب سے اہم جو حکم ہے قربانی کا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو تحفہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ کی حاضری کے بعد ہر آدمی کو چاہیے اللہ کو توبہ پیش کرے۔ تو عرفہ کے بعد کیا ہے؟ کنکری مارنا، بال مڈانا، تو یہ تو تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو کون سی چیز تحفہ بن سکتی ہے؟ قربانی۔ عرفہ کے بعد قربانی۔ 90 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن اور 10 یوم النحر، نحر یعنی قربانی کا دن، بس اس دن قربانی کرو۔ کنکری ماری، کنکری مارنے کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد حلق، یہ ترتیب ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ عرفہ کے بعد 3 کام ہے: کنکری مارنا ایک جمرے کو، اور کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا، اور قربانی کے بعد حلق کرنا۔ تو ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز صحیح معنوں میں تحفہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تو ایک ہی وہ چیز ہے قربانی، یہی تحفہ بننے کی صلاحیت ہے۔ کنکری مارنا یہ کوئی تحفہ نہیں ہے، حلق کروانا یہ کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تحفہ تو اصل کیا ہے؟ جان قربان کر دینا، یہ ہے تحفہ۔ اب سمجھو، یہ جو ہے نا عام بیان نہیں ہے، میں قربانی کا فلسفہ بیان کرتا ہوں۔ فلسفہ جانتے ہو کیا؟ فلسفہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو فلسفہ آسان نہیں ہوتا، ذرا دقیق ہوتا ہے۔ تو 3 چیزوں میں سے یہی ایک چیز تحفہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کون سی؟ قربانی۔ اب سمجھو، میں نے سمجھایا ابھی ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی جان پیش کرے، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کے بدلے میں ایک جانور کو بنا لیا، اس کو بدل بنا لیا، اس کو فدیہ بنا لیا۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ پوچھا۔ وہ جانتے تھے جانور ذبح کرنا، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ یہ قربانی کا حکم کیسے آیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ سوال کیا صحابہ نے، عجیب سوال۔ ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ باپ فرمایا کیوں؟ عرب کے باپ، ان کا نسب آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، اس بنا پر باپ فرمایا۔ نسب کے اعتبار سے عرب جو ہے نا، کس سے یہ خاندان آباد ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سب سے پہلے مکہ میں، وہ تو وادی غیر ذی زرع تھا، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ، پانی کا نام و نشان نہیں۔ ایسی جگہ، غیر آباد جگہ، ویران جگہ، جنگل جیسی، وہاں پر سب سے پہلے کون آباد ہوئے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام۔
کنہوں نے آباد کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. غور سننا، اصل میں یہ بات کی اتنی تفصیل والی ہے کہ آدھے گھنٹے میں نہ ہوئے پوری، لیکن چلو یہ بات بیچ میں آئی تو اس کو میں ضمن بتاؤں کہ کیا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست. اللہ سے دوستی کرنا ہو، ہر آدمی دعویٰ تو کرتا ہے مجھے محبت ہے، دوستی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کس و ناقص کو دوست نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ کتنا پکا ہے. دیکھو اللہ کو حق بنتا ہے ہمیں امتحان ہے مبتلا کرنے کا، آزمانے کا. ہمیں حق نہیں بنتا کہ اللہ کا امتحان لے. اللہ بڑا ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے تو اللہ امتحان لے گا. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ، تو ہم کیسے اللہ کا امتحان لیں؟ دنیا میں ہم نہیں دیکھتے مالدار آدمی غریب آدمی جو وہ یوں کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، تعلق ہے، تو مالدار آزمائش کرتا ہے، غریب نہیں. مالدار کو حق بنتا ہے، غریب کو نہیں بنتا. وہ محتاج ہے غریب مالدار کا، مالدار محتاج نہیں ہے غریب کا. اگر تم میرے ساتھ دوستی نہیں بھی کرے گا تو میرا کیا نقصان؟ کوئی نقصان نہیں. ہاں تیرا نقصان ہوگا کہ میں تیرا مجھے احسان کرنے والا تھا، احسان کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے مالدار کو حق بنتا ہے کہ غریب کا جو محتاج ہے اس کا امتحان لے. غریب نہیں مالدار کا. تو اسی طرح اللہ کسی کا محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ ہماری آزمائش لے سکتا ہے، ہمیں امتحان میں مبتلا کر سکتا ہے، ہم اللہ کا امتحان نہیں لے سکتے. مثال کے طور پر کہو اللہ کا امتحان. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے بہت قوی ہے، میں جو کہوں گا اللہ پورا کر دے گا. تو بعض مرتبہ کیا کرتا ہے معلوم؟ اللہ پر قسم کھاتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہو کر رہے گا. یہ اللہ کا امتحان ہوا. حدیث میں آتا ہے جو اس طرح اللہ پر قسم کھاتا ہے، اللہ کا امتحان لیتا ہے، اللہ اس کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا ہے. تو میرا امتحان لیتا ہے. بعضوں کو ناز ہوتا ہے، بھائی ناز کے لیے چہرہ چاہیے ایسا، تب ناز نخرے کر سکتے ہیں. اللہ پر ناز نخرے کرنے والے ایسے چاہیے تعلق والے، پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی ہو، اللہ کا حکم کبھی نہ توڑا ہو، اللہ کو کبھی ناراض نہ کیا ہو. ایسے آدمی اگر اللہ پر ناز کرے تو ان کو حق بنتا ہے. ہم جیسوں کا حق نہیں بنتا کہ اللہ پر ناز کرے. دنیا میں نہیں دیکھتے جس کے چہرے کا ٹھکانہ نہ ہو، وہ اگر کسی خوبصورت کے سامنے ناز نخرے کرے تو وہ کیا کہے گا؟ جا، جو تیرے ناز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تیری جیسی تو ہزار ملے گی، تو اپنا رستہ پکڑ، ایسا کہے گا. لیکن سامنے والے اگر ہنسی اور جمیلا ہو، وہ ناز کرے گی، نخرے کرے گی، تو یہ آدمی اس کے ناز نخرے کو برداشت کرے گا. کیوں؟ اس کا چہرہ ایسا ہے، ناز نخرے کو برداشت کرتا ہے آدمی. تو اللہ کے لیے جو اللہ کے سامنے ناز نخرے کرتا ہے تو ایسا تعلق بھی چاہیے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ناز کرے تو چلے، ان کے ناز کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے. وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا اللہ کر کے دکھاتا ہے. اب آدمی مثال کے طور پر امتحان لے، جیسے کہ شیطان نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. مثال سے میں آپ کو بات بتلا دوں. آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، کوئی کسی کا مال نہیں بیکا کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب اللہ نہ چاہے. تو آپ اوپر سے چھلانگ لگا کے نیچے گرو، اللہ نہیں چاہے گا تو آپ نہیں مرو گے. دیکھو کتنا زبردست سوال ہے ابلیس کا، شیطان کا، کہ جب آپ کا عقیدہ ہے
کہ اللہ جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، تو اوپر سے چھلانگ لگا دو کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے نہیں چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارے اس طرح اوپر سے میں چھلانگ لگاؤں گا، یہ تو اللہ کا امتحان ہوا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ تو کیا کہا عیسیٰ نے؟ جا شیطان ابلیس، یہ تو اللہ کا امتحان ہوا۔ اللہ کو حق بنتا ہے کہ انسان کا امتحان لے، لیکن انسان کو حق نہیں بنتا کہ اللہ کا امتحان لے۔ کچھ سمجھتے ہو؟ میں علمی بات میرا بیان کر رہا ہوں، گہری باتیں ہیں یہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا محبت کا، دوستی کا، تو اللہ کی طرف سے آزمائش، لیکن آزمائش میں پورے اترے، تمام امتحان میں پورے اترے۔ عام طور پر سب سے بڑا جو امتحان ہوتا ہے ہمارا انسانوں کا دنیا میں، یا تو کون سا امتحان؟ اپنی جان کا امتحان، ایک اپنی اولاد کا امتحان، بال بچوں کا امتحان، بیوی کا امتحان، اولاد کا امتحان، یا مال کا امتحان، یا وطن کی محبت کا امتحان، یا رشتہ دار ماں باپ کا امتحان۔ یہ بڑے بڑے امتحان ہیں، یہ 5 امتحان ہیں، بڑے بڑے 5 امتحان۔ اس وقت پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کتنا کھڑا ہے محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 امتحان لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، 5 امتحان میں کھڑے نکلے، کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ جب کامیاب ہو گئے، کھڑے نکلے، پاس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اب دوست بنایا۔ دیکھو امتحان کے بعد دوست بنایا، آزمائش لی، ایسے ہی نہیں، پہلے آزمائش لی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ ایک دم سے کسی سے دوستی مت کرو، پہلے اس کو آزماؤ کہ یہ کام آئے گا یا نہیں، مصیبت میں کہ ساتھ چھوڑ دے گا۔ بھائی جب نعمتیں ہیں نا، اس وقت تو ہر کس و ناقص دوستی کرے گا کہ اس کے بعد تو بڑا کھانا ملتا ہے، بڑا پیسہ ملتا ہے، بڑی دنیا ملتی ہے، ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے، تو دوستی کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مصیبت کے وقت میں جو کام آ رہے یہ ہے سکی معنوں میں دوست۔ لیکن مصیبت کے وقت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ دوست نہیں ہے۔ تو آپ بھی دنیا میں اگر کسی کو دوست بناؤ، مصیبت میں آزماؤ، حالات میں آزماؤ، تو پتا چلے اگر وہ حالات میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، ہر وقت کھانا دیتا ہے آپ کے پڑوس میں، آپ کا غم کا شریک بنتا ہے، تو سمجھو واقعات یہ دوستی کے لائق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ دوستی مت کرو، یہ دھوکہ ہے، یہ نقصان پہنچائے گا آپ کو، یہ دھوکہ دے گا آپ کو۔ اور اکثر آج دنیا میں ایسے دوست ہوتے ہیں، چائے کے دوست ہوتے ہیں، سگارت کے دوست ہوتے ہیں، جب تک کھانا ملے وہاں تک دوستی، اور جیسے کھانا بند ہو گیا اس نے دیکھا اب اس پر حالات ہے کہ تو پر ملے کو، یہ تھوڑی دوستی ہے۔ دوستی کا صحیح معنی میں مصیبت کے وقت میں کام آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تو امتحان لیا، مصیبتوں سے امتحان لیا۔ اور میں نے کہا کہ عام طور پر آدمی کی سب سے زبردست جو آزمائش ہے وہ 5 چیزوں میں، اپنی جان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کا بھی امتحان لیا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ کیسے معلوم؟ اشارہ کر دو آپ کو، بڑی تفصیل ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے ساتھ آزر عراق میں رہتے تھے، بابل عراق میں رہتے تھے، عراق اصلی وطن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمرود تھا اس وقت بادشاہ، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو کہا تھا بتوں کی عبادت مت کرو، بڑی تفصیل ہے۔ اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے، بلکہ کیا ان کے گھر میں بت بنتے تھے، ان کے ابا بت تراشتے تھے اور بت فروش تھے، بت کی بڑی تجارت تھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا لڑکے تھے تو ابا کا کہنا
ماننا ہی پڑے. ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے کے لیے جاتے تھے نوجوانی میں. ابا کہتے تھے بت بیچو تو باپ کا حکم ماننا پڑتا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام مجبوراً بیچنے کے لیے تو جاتے تھے, لیکن کس طرح آواز لگاتے تھے معلوم, گلیوں میں, اے لوگوں بت لے لو, بت لے لو, ایسا بت جو نفع دے دے نہ نقصان پہنچا دے, بس بیکار ہے تمہارا پیسہ, لے لو ایسا بت, ایسا بت کوئی دے گا. اس طرح آواز لگاتے تھے ابراہیم علیہ السلام. فریضہ بھی ادا کر دیا, ابا کا حکم بھی پورا کر دیا, اور اپنا دعوت کا جو فریضہ تھا لوگوں کو سمجھانے کا وہ بھی سمجھا دیا کہ ایسا بت لے لو جو نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر اخیر میں شام کو ایک بت نہیں بکتا تھا تاریخ میں, تو شام کو جب گھر واپس آتے تو ندی کے کنارے وہ خود بھی پانی پینے کے لیے جاتے اور بتوں کو بھی اٹھا کر کے پانی پلاتے, اور کیا کہتے ہیں, ایک بت اگر تیرے اندر طاقت ہے تو پانی پی, اور پیچھے سے مارتے تھے لکڑی سے, پی پانی کیوں نہیں پیتا. اس طرح توہین کرتے تھے, انسلٹ کرتے تھے. جب بعد میں پتا چلا ابراہیم یا باپ ہو تو پھر بعد میں بیچنے کے لیے نہیں بند کر دیا گیا. تو دیکھو بیچتے تھے لیکن اس طرح بیچتے تھے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اعلان بچ گئے. بات تو شروع کرتا ہوں, بات میں وقت ہو جاتا ہے. 10 جمعہ چاہیے تو یہ واقعہ پورا ہو. خیر جو بھی ہو, چلو اعلان بچ گیا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق بھی قبول. لیکن یاد رکھنا جتنا بھی کہا علمی بات اچھی, وہ آخر دعوت